مسیح یسوع کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام بشپ افضل سیموئل ہے اور میرا تعلق گاسپل چرچ آف دی ایورلاسٹنگ فادر کی کلیسیا سے ہے۔ مسیح یسوع کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج ہم خدا کے کلام میں چھٹے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت خدا کے کلام میں مرقوم ہے۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے کلمے میں یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا۔ یہ کلمہ جو ہے یہ فتح مندی کا کلمہ ہے۔ یسوع مسیح نے جو ہے وہ فتح پائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مشن، کوئی کام لے کر یسوع مسیح آئے اور اس کام کو جو ہے یسوع مسیح نے مکمل کیا۔ انگلش میں لکھا ہے کہ اٹ از فنشڈ، یعنی جس کام کو کرنے کے لیے آئے تھے وہ کام کو انہوں نے مکمل کیا۔ اور جب یونانی میں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جگہ صرف ایک ورڈ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں، ایک صرف ورڈ ہے جو یونانی میں لکھا ہے ٹیٹلسٹائی، جس کا مطلب ہے کہ پوری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ کسی مجرم کو جو ہے وہ بری کرنے کے لیے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ ابلیس یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس نے فتح پائی ہے، یسوع مسیح کو صلیب دے کر، یسوع مسیح کو مصلوب کر کر اس نے فتح پائی ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے گا پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا 2واں باب، اس کی 15ویں آیت خدا کے کلام میں مرقوم ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے وہ فتح یابی کا جو ہے وہ شادیانہ بجایا ہے اور بڑی آواز سے اس بارے میں کہا ہے کہ تمام ہوا۔ جس کام کو وہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہ نسل انسانی کو جو ہے وہ رہائی دینے کے لیے، آزادی دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے آئے تھے، اس کام کو یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے وہ مکمل کیا ہے، وہ تمام کیا ہے۔ یسوع مسیح اس جہاں میں ایک بہت بڑا ایک مشن لے کر آئے، اور ابلیس جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ وہ آدم کو اس نے جو ہے وہ باغ عدن سے نکلوایا اور زمین اس کے لکھا ہے کہ سبب سے، آدم کے سبب سے جو ہے وہ لعنتی ہوئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب سب نسل انسانی کو جو ہے وہ اس نے ہلاک کر دیا، کیونکہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ خدا کے اس پلان کو اس نے فیل کر دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ خدا اس کے لیے ایک بہت اچھا، خدا نے پہلے سے ہی منصوبہ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں اس کے 13ویں باب میں، تو وہاں پر مرقوم ہے خدا کے کلام میں، دیکھیے گا 13ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس سے پہلے کہ عالم بنے، وہ بنائے عالم سے پیشتر جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ خدا کے اندر یہ پہلے سے منصوبہ تھا کہ خدا
جو ہے وہ اپنے بیٹے کے وسیلے انسان کا فدیہ دے گا، وہ انسان کا کفارہ دے گا اپنے بیٹے کے وسیلے، اپنے بیٹے کو مصلوب کر کے وہ جو ہے وہ اس کا کفارہ دے کر جو ہے وہ ان کو نسل انسانی کو، جس کو ابلیس یہ سمجھ رہا تھا کہ باغ عدن سے نکال دیا گیا ہے، اسے نکلوایا ہے اور اب سب انسانوں پر گناہ کے وسیلے موت کو لاگو کر دیا گیا ہے، اب وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید فتح اس کی ہو گئی ہے، لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دے کر جو ہے وہ فتح کا شادیانہ بجایا ہے کہ اس نے ساری نسلوں کا، سب انسانوں کا اس بدن میں آ کر اس نے جو ہے وہ کفارہ دے دیا ہے، اس نے کفارہ جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے، اس نے وہ ہمارے سارے جرم، سارے گناہ جو ہیں وہ اپنے اوپر لے کر جو ہے وہ ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خدا کا جو ہے وہ ازل سے منصوبہ جو ہے یہ تیار ہو گیا تھا، اور لکھا ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر ہی اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ سو یہ ایک پلان، ایک منصوبہ جو ہے وہ خدا کے ذہن میں شروع سے ہی تیار تھا۔ ایک مشن لے کر یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں اس مشن کے بارے میں کہ وہ کیا تھا۔ سو میرے ساتھ دیکھیے گا یسایا نبی کے صحیفے میں اس کا 53واں باب، اس کی 10ویں آیت سے خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، لیکن خدا ان کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھوں کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اور اپنے عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ یہاں پر یہ پلان تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کو وہ اپنے پر اٹھائے گا، وہ خود ان کے گناہوں کو جو ہے وہ لے لے گا، اور وہ بہتوں کو، لکھا کہ بہتوں کو جو ہے وہ راست باز ٹھہرائے گا۔ اور بہتوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس یسوع کو، اس کلمہ خدا کو قبول کرتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس پر ایمان لائے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ سو ان بہتوں کو یسوع مسیح جو قبول کرتے ہیں، جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا جان کر اس کو اپنے دل میں بٹھاتے، جگہ دیتے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ رہائی، نجات دیتا ہے، ان کو ایک راست بازی عطا کرتا ہے، ان کو راست باز ٹھہراتا، راست باز بناتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس صلیب کی وجہ سے ہوا، صلیب پر دکھ سہنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہم راست باز جو ٹھہرے ہیں، یسوع مسیح کے صلیب پر اس بڑے کام کی وجہ سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ سو اس نے تو ایک کو نکالا، اور جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس نے جو ہے وہ اس نے کام جو ہے وہ مکمل کر دیا، کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا، سو اس نے انسان کو جو ہے اس باغ سے باہر نکلوایا، لیکن اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے فدیے اور کفارے کے وسیلہ سے، اس کی صلیب پر اس بڑے کام کے وسیلہ سے دوبارہ جو ہے خدا نے اپنی رفاقت میں انسان کو بحال کیا ہے۔ دوبارہ جو ہے خدا نے جو ہے اپنے بیٹے یسوع کے اس بیش قیمت لہو سے، اس کی صلیب پر کیے ہوئے کاموں کے سبب سے انسان سے میل کیا ہے۔ ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے گا خدا کے کلام میں عبرانیوں کا خط، پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 2 باب، میں اس کی 10ویں آیت سے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعہ سے کامل کر لے۔ سو یسوع مسیح کے وسیلہ سے بہتوں کو جو ہے وہ جلال میں باپ نے جو ہے وہ داخل کیا ہے۔ سو ہماری نجات جو ہے یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو کی وجہ سے ہے۔ سو اس نے اپنا فدیہ دے کر، اپنا آپ دے کر، کفارہ دے کر ہمیں آزاد کر لیا ہے۔
اسی لیے صلیب پر اس نے جو ہے وہ فتح کا وہ جو ہے وہ نعرہ جو ہے وہ مارا ہے کہ تمام ہوا، کہ جس کام کو وہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ بیٹوں کو جلال میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگوں کا باپ سے میل کرانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، وہ نسل انسانی کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، کفارہ دے کر ان کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو موت سے رہائی دینے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے وہ فتح مندی کا نعرہ مارا کہ اٹ از فنشڈ، کہ وہ مکمل ہوا، جس کام کو وہ کرنے کے لیے آئے تھے اس کو یسوع مسیح نے تمام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، کفارہ دے کر اس نے آزاد کر دیا ہے۔ آئیں اپنے آپ کو آزاد جانیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم آزاد ہوئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو آزاد جانیں، اور اس آزادی کو جو ہے وہ گناہ کا کسی طرح سے بھی ہم جو ہے وہ عذر نہ بنائیں کہ آزاد رہ کر گناہ کرنا ہے۔ کیا اس لیے آزاد ہوئے ہیں کہ گناہ کریں؟ کلام میں لکھا ہے کہ ہرگز نہیں۔ فضل اس لیے نہیں ہوا کہ ہم جو ہے وہ گناہ کریں، بلکہ اب جب یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، ہمیں راست باز بنا دیا ہے، اور ایک بڑی خوبصورت راست بازی یسوع مسیح نے عطا کی ہمیں، اور وہ ایک ایسی راست بازی ہے جو خدا کی راست بازی ہے، جو خدا جس طرح خدا راست باز ہے اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ راست بازی دی ہے، اپنا لہو بہا کر، فدیہ دے کر، کفارہ دے کر ایک راست بازی عطا کی ہے۔ میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھیے گا خدا کے کلام میں، پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 3 باب، اس کی میں 21ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ سو کون سی راست بازی جی؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی راست بازی جو کس کو ملتی ہے؟ ہم سب کو ملتی ہے۔ کب ملتی ہے جی؟ کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ خدا کی راست بازی ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کی راست بازی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ اس نے فدیہ دے کر، کفارہ دے کر، صلیب پر لعنتی موت مر کر، اس نے خود ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر وہ یہ مشن لے کر آیا، اور اس مشن کو کمپلیٹ کیا کہ اس نے ہماری گندگی، ہماری غلاظت، ہمارے گناہوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو اپنے اوپر لے کر اس نے ہمیں آزاد کر دیا۔ اس نے صلیب پر فتح کا نعرہ مارا کہ تمام ہوا۔ اس نے اس سارے کام کو صلیب پر تمام کیا جو مجھے رہائی دے سکتے، مجھے یہ خدا کی مانند راست باز بنا سکتے، وہ سارے کام کو یسوع مسیح نے صلیب پر وہ تمام کیا ہے۔ آئیں اس صلیب پر جو ہے وہ جس نے فدیہ دیا ہے اس یسوع پر ایمان لائیں اور نجات پائیں اور راست بازی کو اپنائیں۔ آئیں خدا ان کے حضور دعا کریں، اور اسی طرح سے ہمیں بھی زمین پر جو ہے وہ فتح پانی ہے، یسوع پر ایمان لا کر یسوع کے وسیلہ سے فتح پانی ہے۔ دعا کریں۔ خدا ان پاک، خدا بزرگ، خدا تیرا شکر کرتا ہوں، تو جلال کا بادشاہ، تو قادر مطلق خدا، زندہ خدا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑھ خدا ان خدا میں ایمان لاتا ہوں کہ خدا اس کلام کے وسیلے خدا تیرے لوگ برکت پاتے، اور تیرے کلام کی امید، عمدہ اور خدا اتم باتوں کو خدا تیرے لوگ دل میں بساتے، اور خدا جس طرح تو نے صلیب پر فتح کا شادیانہ بجایا، اے خدا کہ خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تجھ میں رہ کر تیرے لوگ فتح پاتے، تجھ پر ایمان لا کر تجھ فتح مند یسوع کو اپنی زندگی میں رکھ کر وہ فتح پاتے اور تجھے جلال دیتے ہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔